السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے مدینہ شریف کی فضیلت اور مدینہ شریف کے جانے کے آداب اور مدینہ شریف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس پہنچیں گے تو کس انداز میں سلام کریں گے۔ ویسے تو میرا بیان کل جو ہے تفصیل کے ساتھ ہوگا جمعہ میں مسجد حرا بریاتو میں۔ آئیے میں مختصر میں کچھ اہم باتیں عرض کرتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان میری قبر پر آ کر سلام کرتا ہے میری قبر پہ آ کر، تو اللہ تعالیٰ میری روح کو متوجہ فرما دیتے ہیں اور میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ! آپ سوچے تو صحیح کہ کوئی مسلمان کو اگر مکہ مدینہ جانے کی شرف ہوا اور مدینہ منورہ وہ گئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر وہ جا کر سلام عرض کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے مدینہ منورہ جانے کے کچھ آداب اور وہاں کس انداز میں سلام کرنا ہے، عربی کا کیا ورڈ ہے، اس کو ضرور سنیں اور ہر حاجیوں تک، عمرہ کرنے والوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ غور سے سنیں۔ اخلاص نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے اور اخلاص کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے روضہ اقدس کی زیارت اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا حصول ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی زیارت کریں گے اور مسجد نبوی میں جتنے دن ہم مدینہ میں قیام میں رہیں گے ہم مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھیں گے۔ نمبر 2، ذوق و شوق۔ مدینہ منورہ کے پورے سفر میں ایسا ذوق و شوق ہونا چاہیے جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے جاتے وقت دل میں محسوس کرتا ہے، اور جیسے جیسے مدینہ کا فاصلہ کم ہوتا جائے یعنی مدینہ کے قریب پہنچنے والے ہوں، اسی اعتبار سے ذوق اور شوق میں اضافہ ہوتے رہنا چاہیے۔ مناسب ہے کہ سفر کے دوران نعتیہ اشعار والہانہ انداز میں پڑھتا رہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2019 میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس ناچیز کو بھی مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے تھے اپنے گھر کی اللہ تعالیٰ، تو میں اللہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو جب ہم لوگ کا قافلہ مدینہ منورہ جا رہا تھا تو اس وقت ہم لوگ نعت شریف پڑھتے ہوئے، میں خود بھی نعت پڑھ رہا تھا اور ہمارے ڈاکٹر طارق صاحب جو رانچی ہندپیڑھی کے ہیں تو وہ بھی ساتھ میں تھے، اور اس کے بعد لوگوں کو بتاتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے، اشعار پڑھتے ہوئے، تو یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ تو اسی طریقے سے نعتیہ اشعار والہانہ انداز میں پڑھتا رہے تاکہ ذوق اور شوق میں مزید اضافہ ہو۔ نمبر 3، درود شریف کی کثرت۔ مدینہ منورہ کے سفر کے دوران اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان پر پیغمبر علیہ السلام کا نام نامی اور دل میں آپ کی یاد ہونی چاہیے، اور کثرت سے درود شریف کا ورد رکھنا چاہیے اور فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہو تو خشوع خضوع کے ساتھ ادب کا اظہار کرے جیسے کہ ایک غلام آقا کے دربار میں حاضر ہوتے وقت کرتا ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر آپ پہنچیں گے تو نہایت ادب کے ساتھ جو ہے آپ وہاں پہنچ کر اور اس کے بعد چہرہ مبارک کو آپ اپنا چہرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر کر کے اور اس کے بعد سلام پیش کریں گے۔ عربی میں سلام کیا آپ سنیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ پر درود و سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے دوسرا سلام اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صلاۃ و سلام۔ اور تیسرا سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، اے فضل الخلق آپ پر صلاۃ و سلام۔
اسی طریقے سے اگر طویل کلمات پیش کرنی ہو تو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہو۔ اسی طریقے سے السلام علیکہ یا رسول رب العالمین، یا رسول رب العالمین، اے رب العالمین کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ تو اس طریقے سے سلام آپ پیش کریں، اور وہاں پہ جا کے ہم لوگوں کو کے نام سے بھی سلام پیش کرے جتنے اس سال حج میں جانے والے ہیں۔ السلام علیکم۔